بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مریم نامی ایک معصوم سی پیاری سی لڑکی رہتی تھی۔ مریم کا بچپن بہت ہی سخت حالات میں گزرا تھا۔ اس کی ماں بہت زیادہ غریب تھی اور اس کا باپ بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ مریم کی ماں نے اسے اکیلے ہی پالا تھا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی، مگر گاؤں کے حالات کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ مریم بہت نیک دل اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اسے قرآن پاک سے خاص محبت تھی۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ ایک دن مریم کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ مریم کو احساس ہوا کہ اسے علاج کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس نے گاؤں والوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی، مگر گاؤں کے لوگوں کے پاس تو خود پیسے نہیں تھے، وہ بہت غریب تھے، اس کی مدد کرنے سے قاصر تھے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک دولت مند آدمی جس کا نام جلال تھا آیا۔ جلال جو تھا وہ شہر کا رہائشی تھا اور اپنے کاروبار معاملات کے سلسلے میں گاؤں سے آیا ہوا تھا۔ اس نے مریم کو دیکھا اور اس کی معصومیت سے متاثر ہو کے اس سے دوستی کی کوشش کی۔ جلال نے مریم کو یقین دلایا کہ اگر وہ اس کے ساتھ شہر چلی جائے گی تو وہ اس کی ماں کا علاج کروا سکتا ہے اور اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مریم جو تھی وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور ماں کی محبت میں جلال کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جلال کا ارادہ نیک نہیں تھا، وہ مریم کو فریب دے رہا تھا۔ جلال نے مریم کو شہر لے جا کر اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس سے ہر طرح کی محنت کروائی۔ مریم کا دل ٹوٹ گیا اور اسے احساس ہونے لگا اس نے اپنی ماں کے لیے جس قربانی کا سوچا تھا وہ ایک دھوکہ بن گیا، مگر جلال نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی اور اسے قید میں رکھا۔ مریم بہت روئی اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اس کی مدد کرے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جلال کی نیت خراب ہونے لگی اور اس نے مریم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ غلط کاموں میں اس کا ساتھ دے۔ مریم کی معصومیت اور ایمان نے اسے اس گناہ سے بچایا، مگر جلال نے اس کے انکار پر اس پر اور بھی زیادہ ظلم کیا۔ ایک دن جب مریم کی برداشت ختم ہو گئی تو اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے اس عذاب سے نجات دلائے۔ اسی رات جلال کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ مریم اس ظلم سے آزاد ہو گئی، مگر اس کا دل اور روح زخمی تھا۔ جلال کی موت کے بعد مریم ایک عجیب و غریب حالت میں گاؤں واپس آئی۔ وہ جو ایک ہنستی کھیلتی معصوم سی لڑکی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک مستقل اداسی اور خاموشی چھا گئی تھی۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو حیران ہوئے کہ وہ اتنی خاموش اور افسردہ کیوں ہے۔ اس کی ماں نے بھی اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں دیکھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ مریم کی ماں نے اسے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر مریم خاموش رہی۔ اس کی ماں نے بہت زیادہ اصرار کیا، مگر مریم کی زبان پر جیسے تالے لگ گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ مریم کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، لیکن اس نے بیٹی کو وقت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ مریم کی زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہنستی اور خوش نہیں رہتی تھی، بلکہ خاموشی سے گاؤں کی مسجد میں جاتی، قرآن کی تلاوت میں وقت گزارتی۔ اس نے اپنے دل کا درد اللہ سے باتیں کر کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ ساری رات جاگتی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرتی اور اسے اس تکلیف سے نجات دے اور اسے صبر عطا کرے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگوں نے مریم کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت قبرستان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ اکیلی قبرستان میں کیوں بیٹھی ہے۔ جب وہ لوگ اس کے قریب گئے تو انہوں نے مریم کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے سکون دے، میرے دل کے زخموں کو بھر دے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ دنگ رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ مریم کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، مگر مریم نے اپنے دل کی کہانی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا اور مریم نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو مدد کرنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو دوسروں کے دکھوں میں مصروف کر لیا۔ مریم نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا اور ان کی زندگیوں میں روشنی لے کر آئی۔ وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ مریم کی زندگی میں جلال کی موت اور اس کے بعد کا عرصہ ایک عجیب و غریب آزمائش تھا، مگر اس کا صبر اور ایمان اسے زندگی کی راہوں پر آگے بڑھا رہا تھا۔
لیکن اس کی خاموشی نے گاؤں والوں میں سوالات پیدا کر دیے۔ کئی لوگوں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر ہمیشہ خاموش رہتی اور آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے چلی جاتی۔ ایک دن مریم کی ماں نے اسے تنہائی میں بٹھا کر کہا، بیٹی، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ تمہارے باپ کے بعد میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی برداشت کیا ہے وہ میں نے تمہارے بہتر مستقبل کے لیے کیا ہے۔ اب تمہارے چہرے کی اداسی اور آنکھوں میں تکلیف مجھے آنسو دیتے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو اپنی ماں کو بتا دو۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا، بس وہ خاموشی رہی اور ماں کی طرف دیکھتی رہی۔ آخرکار ماں نے اپنی بیٹی کی خاموشی سے سب کچھ سمجھ لیا۔ اس نے بیٹی کو گلے لگایا اور ہی دل میں اس کے لیے دعا کرنے لگی اور اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ اس کی بیٹی کی زخموں کو بھر دے۔ ایک دن مریم کو مسجد میں تلاوت کرتے ہوئے کچھ بچوں نے دیکھا اور ان کے دل میں اس کی محبت اور احترام بڑھنے لگا۔ بچے روز مسجد میں آ کر مریم سے تلاوت سنتے اور اس سے دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، مریم کے گاؤں کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگی۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اس نے روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں کسی کا برا نہیں چاہا، مگر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں نے صرف عزت کی زندگی مانگی، مگر مجھے رسوائی اور ذلت ملی۔ اسی وقت مسجد میں ایک بزرگ جو کہ روزانہ تہجد کے لیے آتے تھے، مریم کو اس طرح روتے دیکھا۔ بزرگ نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر کہا، بیٹی، کیا ہوا ہے؟ اگر چاہو تو اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ مریم نے ایک لمحے کے لیے رک کر بزرگ کی طرف دیکھا اور جیسے اس کا دل برسوں کا بوجھ ہلکا کرنے کو تیار ہو گیا، اس نے کہا، بابا جی، میں شہر میں ایک رشتہ دار کے ساتھ رہ کر پڑھائی کرنے کا خواب دیکھا تھا، مگر وہاں جا کر مجھے ایک ایسا انسان ملا جس نے مجھ پر ظلم کیا، میرے اعتماد کو توڑ دیا اور میری زندگی کو برباد کر دیا۔ میرے اپنے ہی مجھے چھوڑ گئے اور جب میں واپس آئی تو میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ بزرگ نے مریم کی باتیں سنی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر ظلم کا حساب لے گا۔ تم صبر سے کام لو۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا بہت انعام ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو گی تو وہ تمہیں انصاف دے گا۔ اس رات کے بعد مریم نے اپنے درد کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو خدمت خلق کے کاموں میں مصروف کر لیا اور وہ گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنے لگی اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے لگی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سکون آ گیا اور اس نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس ظالم شخص کو لوگوں نے سچائی کا سامنا ہوا اور اس کی نظروں میں سب ذلیل ہو گئے، یعنی کہ وہ لڑکا ذلیل ہو گیا سب کی نظروں میں، کیونکہ اللہ نے اس کا انصاف خود کر دیا تھا۔ اس زندگی میں کبھی بھی ہمیں مشکلات اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو بعض اوقات ہم پر ظلم بھی کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے انصاف پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ صبر ایمان کے ساتھ ظلم کو برداشت کرتے ہیں، اللہ انہیں سکون عطا کرتا ہے اور ظالموں کا حساب خود لے لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور غریبوں کو مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔